خبردار، یورپ میں وزٹ ویزا ٹورسٹ ویزے پہ بالکل مت آئیں۔ آئیں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ دوسرے نمبر پہ اگر آپ نے یورپ آنا ہی ہے تو کنفرم کر کے آئیں تاکہ آپ کا پیسہ اور ٹائم جو ہے وہ برباد نہ ہو۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز، اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ سب سے پہلے معذرت، بہت بہت معذرت۔ کافی عرصے سے میں حاضر نہیں ہو سکا، کچھ طبیعت کی وجہ سے طبیعت کافی جو ہے وہ خراب تھی۔ ایون کہ میں نے دکھایا نہیں، نہ ہی میں نے بتایا کسی ویڈیو میں۔ ہاسپٹل بھی رہا ہوں میں کافی دیر، کچھ پرابلمس ایسی تھیں۔ اگر میں بتاتا تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، کیونکہ ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ ہوتے ہیں، ہمدرد جو ہے وہ بہت کم ہیں لوگ۔ تو انہوں نے کہنا تھا پتہ نہیں یہ اپنی بیماری کو جو ہے وہ کیش کرا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور بلکہ میں دوسری ویڈیو جو ہے اپنے چینل پہ لگاتا رہا ہوں، اور لوگ یہی سمجھے کہ شاید میرا چینل جو ہے وہ ہیک ہو گیا ہے، کسی نے ہیک کر لیا، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو تھے، میرے جو ویورز تھے، وہ مجھے انسب کر کے جا رہے تھے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو ٹھیک ہے، اگر میری ویڈیو اچھی نہیں لگتی تو بالکل آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی غلط فہمی میں آپ جا رہے ہیں تو وہ میں نے آپ کی دور کر دی ہے۔ صرف بیماری کی وجہ تھی جس وجہ سے میں نہیں آ سکا، کہ کوئی ویڈیو پہ بھی اپنی ویڈیو نہیں بنا سکا کوئی میں۔ تو بہرحال چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جی، تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سننے میں آئی، دیکھنے میں آئیں، بلکہ بذات خود بھی ایکسپیرینس ہوا۔ ایکسپیرینس تو کافی ہے میرا، لیکن جو نئے ایکسپیرینس ہوئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وزٹ ویزے کے لحاظ سے اور ٹورسٹ ویزے کے لحاظ سے جو لوگ مڈل ایسٹ سے یا کہیں سے بھی، انڈیا پاکستان سے جو وزٹ ویزا لے کر یورپ کے اندر، شنگن کے اندر آتے ہیں یا یورپ کے اندر آتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایجنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی میں نے بہت ایسے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جو کہ ویڈیو کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم آپ کو وزٹ ویزا لے دیتے ہیں، ٹورسٹ ویزا لے دیتے ہیں، آپ جا کے فوری طور پہ جو ہے یورپ کے اندر سیٹ ہو جائیں گے، اپنی پوری سیٹلمنٹ کر سکیں گے، اپنی فیملی کو بھی بلا سکیں گے، اور اچھا خاصا آپ پیسہ جو ہے وہ کما سکیں گے۔ تو بالکل یہ بات غلط ہے۔ کوئی بھی اگر مجھ سے پوچھیں تو بالکل بھی یہ رسک جو ہے وہ آپ کو نہیں لینا چاہیے۔ اور اس ٹائم کے اندر جو یورپ کے حالات چل رہے ہیں بہت زیادہ ٹائٹ ہیں، اور پورے یورپ نے 29 کنٹریز جو ہیں وہ شنگن کے اندر آتی ہیں، اور 29 کنٹریز کے اندر اس قدر سختی کر دی گئی ہے ان چیزوں کے اوپر، ایون کہ اب بارڈر سسٹم دوبارہ سے آ گیا ہے۔ جیسے پہلے بارڈر ہوتے تھے، بارڈروں پہ چیکنگ ہوتی تھی، اس ٹائم پر بھی وہی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ فرض کریں کہ جرمنی سے اگر اٹلی جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں، تو آپ کو بارڈر پہ روکا جائے گا، آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ چیک کیے جائیں گے۔ تو جس کی وجہ سے اب بہت سارے ایسے انلیگل لوگ ہیں، اوور اسٹے لوگ ہیں، جو کہ وزٹ ویزا لے کے آئے ہوئے تھے، ان کا آگے سے کوئی بندوبست نہیں ہو پایا، اور جن کو ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری ایسی کنٹری بھی ہیں کہ جہاں پہ آپ وزٹ ویزے پہ آ کے سیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہر کنٹری میں آپ نہیں ہو سکتے۔ کچھ چند ایک کنٹریز ہیں ایسی کہ وہاں اگر آپ وزٹ ویزا لے کے آ جاتے ہیں تو آپ کے چانسز بن جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے۔ میں اب اس پروسیس کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی وہ بتایا جائے تو وہ بھی میں بالکل آپ کے لیے ایک ایکسٹرا سے جو ہے وہ ویڈیو وہ بنا دوں گا، تاکہ آپ اس کو اچھے سے دیکھ سکیں، اور اس کے اوپر جو ہے اس طریقے سے کام کر کے آپ سیٹل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا فی الحال جو حالات یورپ کے چل رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو وزٹ ویزے کے اوپر، ٹورسٹ ویزے کے اوپر یہ سوچ کے نہیں آنا چاہیے کہ جی ہم اپنی
سیٹلمنٹ کر لیں گے، اپنی فیملی کو سیٹ کر لیں گے۔ آپ بذات خود بھی سیٹ نہیں ہو سکتے جو حالات اس ٹائم پہ یورپ کے ہیں، انتہا زیادہ سختی کر دی گئی ہے۔ دیکھیں، وزٹ ویزا اور ٹورسٹ ویزا جو ہوتا ہے وہ ایک وزٹ ویزا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو وزٹ کرنا ہے، اور وہ چند ایک مطلب کہ دنوں کا ہوتا ہے، یا تو 15 دن کا ہوگا، 15 دن سے لے کے وہ 3 منتھ تک کا آپ کو ملتا ہے ویزا، 19 ڈیز تک کا، 15 ڈیز سے لے کے 19 ڈیز تک کا مل جاتا ہے وہ ویزا آپ کو۔ لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وزٹ کرنا ہے کسی کو، کسی چیز کو وزٹ کرنا، اور وزٹ کر کے آپ نے واپس چلے جانا۔ یا ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹورزم سلسلے میں آ رہے ہیں، آپ نے سیر و تفریح کرنی ہے، اس کے بعد واپس چلے جانا ہے۔ لیکن ایجنٹ حضرات یا دوسرے تیسرے لوگ جو ہیں جن کو صرف پیسے کے ساتھ غرض ہوتی ہے، وہ آپ کو یہی کہا جاتا ہے اور یہی کہتے ہیں جی ہم آپ کو وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا لے جاتے ہیں، لے کے دے دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر جا کے فلاں کنٹری میں جو ہے، آپ جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر، اٹلی، لکسمبرگ، ادھر ادھر آپ جہاں بھی ہیں، آپ جا کے اپنی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں، جو کہ انتہائی آپ کے لیے خطرہ ہے۔ آپ اگر ایسا کریں گے تو یقین جانیں کہ آپ صرف اور صرف اپنا پیسہ ضائع کریں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں جی نہیں، ایک دفعہ تو نکلیں، یہاں سے نکلیں، اس اپنے ملک سے تو نکلیں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک شخص کی مجبوری ہے، بہت سارے ایسی ہماری کنٹریز ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال وغیرہ، بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ اپنے آپ کا گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہوا ہے ہر لحاظ سے۔ جدھر بھی آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو مشکلات ہی نظر آئیں گی۔ بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں جی، گیس کے بل آ رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، مہنگائی ہر طرف ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ جی ہم اگر وزٹ ویزا لے کے تو یورپ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آسان نہیں ہوگی اب، بلکہ آپ کی زندگی اور مشکل میں آ جائے گی۔ جو آپ پیسہ لگا کے آئیں گے وہ سمجھیں آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے وزٹ ویزے پہ جانا ہی ہے تو ان کنٹریوں میں جائیں جہاں پہ آپ کو سہولت مل سکتی ہے، آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ جاب مل سکتی ہے، آپ وہاں پہ اپنی جو ہے سیٹلمنٹ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر کنٹری کے اندر آپ وزٹ ویزے کے اوپر آ جائیں گے اور آپ سیٹل ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک بالکل نئی جو نیوز ہے وہی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اب وہ چانس پہلے والا نہیں رہا۔ پہلے تو لوگ وزٹ ویزا لے کے آ جاتے تھے اور آ کے اسائلم کلیم کر دیتے تھے، سیاسی پناہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ ان کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ جی کچھ نہ بنا تو ہم سیاسی پناہ لے لیں گے۔ اب سیاسی پناہ کے بھی جو ہے اس کو بھی تنگ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ قانون آ گیا ہے کہ جس کنٹری کے اندر آپ نے انٹر ہونا ہے وہاں پہ صرف آپ اپنی یہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ وہاں سے اگر آپ سلپ ہوئے کسی دوسری کنٹری میں گئے، وہاں جا کے اگر آپ نے اسائلم کی اپلیکیشن دی تو وہ آپ کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ ریجیکٹ کس طریقے سے کیا جائے گا کہ جس کنٹری کا آپ کے پاس ویزا ہے وہ اس کنٹری سے رابطہ قائم کریں گے وہ لوگ، وہ گورنمنٹ جو ہے، پولیس جو ہے، اور آپ سے وہ ان سے کہے گی کہ جی آپ کا ایک شخص جو ہے، یہ نام ہے، یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ اس کا پاسپورٹ نمبر ہے، اس نے ہمارے یہاں پہ آ کے اپلیکیشن اسائلم کی دی ہے۔ تو اب کوئی بھی ایسی کنٹری شنگن کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جو انکار کرے گی۔ وہ ان سے پوچھیں گے کہ جی آپ کو اپنا آدمی واپس چاہیے یا ہم اس کے ساتھ اپنا جو طریقہ کار ہے وہ کریں۔ تو کوئی کنٹری ایسی نہیں ہے کہ کہے گی جی ہمیں نہیں چاہیے، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہمیں چاہیے، ہمیں بھیج دیں۔ اور جیسے ہی آپ ان کے پاس آپ کو ہینڈ اوور کرے گی اس کنٹری کے، تو وہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ ویڈیو میں اگر بتائی جائے تو ویڈیو آپ یقین جانیں کہ 24 گھنٹے کی بھی ویڈیو جو ہے وہ کم پڑے گی۔ تو مطلب میں نے ایک موٹی سی یہ چیز بتائی ہے کہ جی اب وہ بھی چانس جو ہیں وہ نہیں رہے پہلے والے۔ تو خدا را اپنا جو محنت کا پیسہ آپ نے کمایا ہوا، یا آپ نے کوئی گھر بیچا ہے، کوئی پراپرٹی بیچی ہے، آپ نے کوئی آپ نے جولری بیچی ہے، تو اس کو اس طرح ضائع نہ کریں، ایجنٹوں کے ہاتھوں میں نہ پیسہ دیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو وزٹ ویزے کے اوپر آنے کا۔ مجھے امید ہے کہ اگر جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں گے میری اس بات سے تو وہ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن جن لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھانا، جن کے سر کے اوپر صرف یہی
ایک چیز سوار ہے کہ جی بس میں نے تو جانا ہی جانا ہے، یہ جو مرضی کہے، ایسا نہیں ہوتا وہ فلاں گیا تھا وہ سیٹل ہو گیا، وہ والا گئی تھے میرے ریلیٹیو گئے تھے وہ تو سیٹل ہو گئے، تو وہ سیٹل ہو سکتے تو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل، آپ اپنی قسمت آزمائیں، میرا جو فرض تھا میں نے ادا کیا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔